السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 27 میں ثلاثی اور رباعی کے اجمالی طور پر 24 ابواب پیش کیے گئے تھے اور ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کی کچھ تفصیل بھی پیش کی گئی تھی، اور چونکہ ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے ماضی مضارع کی گردانیں اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلانا ہے، اس لیے سب سے پہلے بطور تمہید کے علم صرف کی تعریف اور اس کی کچھ اصطلاحات پیش کی جاتی ہیں تاکہ آگے کے ویڈیو میں آپ کو تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آئیے سب سے پہلے علم صرف کی تعریف دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی اصطلاحات پیش کی جائے گی۔ تو لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی تعریف، ڈیفینیشن۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا آ جاتا ہے۔ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا آ جاتا ہے۔ میں مثال سے سمجھاؤں کیا مطلب ہے۔ مثلا یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو شکل، یہ اقسام ہے، یہ قسم کی جمع ہے اقسام، اور قسم کہا جاتا ہے ٹائپ کو، تو اس کی جمع ہے اقسام۔ اور اگر اس کو باب افعال کا مصدر مانیں گے تو اس کو پڑھیں گے اقسام۔ قسم کی جمع اقسام آتی ہے، یعنی حمزہ کے اوپر زبر پڑھیں گے، اور اگر حمزہ کے نیچے زیر پڑھ لیا اقسام، تو ایسی صورت میں وہ مصدر بن جائے گا باب افعال کا۔ تو دیکھیے کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر اقسام پڑھیں گے یا اقسام پڑھیں گے۔ یہ علم صرف کے قاعدے علم صرف کی وجہ سے۔ میں دوسری مثال دوں، جیسا کہ اعراب اور اعراب۔ تو اعراب جو ہیں گاؤں کے رہنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے قالت الاعراب آمنا۔ تو اعراب کا معنی گاؤں کے رہنے والے، جس کو دیہاتی کہا جاتا ہے۔ اگر اسی کو آپ نے اعراب پڑھ لیا، اگر اسی کو آپ نے اعراب پڑھ لیا، تو ایسی صورت کے اندر وہ اس میں یہ باب افعال کا مصدر ہو جائے گا، جس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ اعرب یعرب اعرابن کا معنی ظاہر کرنا۔ تو دیکھیں یہاں پر حمزہ کے اوپر زبر پڑھنے سے اور معنی ہوتا ہے، زیر پڑھنے سے اور معنی ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلا کہ اگر گاؤں کے معنی دیہاتی کے معنی میں مراد دینا ہو تو حمزہ کے اوپر کیا پڑھیں گے، اور ظاہر کرنا کے معنی میں مراد دینا ہو تو حمزہ کے نیچے کیا پڑھیں گے۔ یہ اسی علم صرف کی وجہ سے پتہ چلتا ہے۔ بیچ کے اندر ایک علم عروض سکھانے والے علم عروض سکھا رہے تھے۔ انہوں نے علم عروض سکھاتے سکھاتے جب یہ لفظ آیا تو اعراب کی جگہ پر انہوں نے کہہ دیا اعراب۔ تو میں نے ان کو کمنٹ کیا کہ حضرت یہ اعراب نہیں ہے، یہ اعراب نہیں ہے، یہ اعراب ہیں۔ میں نے مثال کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ قرآن کریم کے اندر ہے قالت الاعراب آمنا، کہ دیہاتیوں نے کہا۔ تو اعراب کا لفظ کو معنی ہوتا ہے دیہاتی، اور اگر اعراب پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ تو ان کو بولنا تھا اعراب، لیکن انہوں نے وہاں پر تلفظ کر دیا اعراب۔ تو میں نے ان کو کمنٹ کیا تو ٹھیک ہے، انہوں نے قبول بھی کر لیا۔ ورنہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی غلطی نکالی جاتی ہے تو اس غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے غلطی کو ایکسیپٹ کیا اور شکریہ مانا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے غلطی کے اوپر تنبیہ کی۔
خیر تو یہ علم صرف کو جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح اعراب کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس حرف پر کون سا اعراب پڑھا جائے، زبر پڑھا جائے، زیر پڑھا جائے یا پیش پڑھا جائے۔ یہ علم صرف کی وجہ سے انداز پتہ چلتا ہے۔ تو اسی کو یہاں پر کہہ رہے ہیں، اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا آ جاتا ہے۔ تو علم صرف کی تعریف پیش کی۔ اب آئیے اصطلاحات دیکھیے، علم صرف کی اصطلاحات۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ با کے اوپر یہ جو شکلیں ہیں، یہ یا تا کے اوپر اور یہاں پر سا کے اوپر، یہ جو اوپر آپ کو دکھ رہا ہے اسی کو کہا جاتا ہے ضمہ یا پیش کہہ لیجئے۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہاں پر یہ شکل جو ہے با کے اوپر، یہ تا کے اوپر اور یہ سا کے اوپر، یہ جو شکلیں ہیں، یہ جو لکیر ہے اسی کو کہا جاتا ہے فتحہ یا زبر۔ تو فتحہ زبر کو کہتے ہیں۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے با کے نیچے یہ جو لکیر ہے، یہاں پر تا کے نیچے اور یہاں پر سا کے نیچے، اس کو کہا جاتا ہے کسرہ یا زیر۔ تو کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ جو ایک ایک ہے، یہاں پر ان کو یہاں پر دو دو بنا دیا، یہ ایک ہو دو دو بنا دے تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ مثلا یہاں پر دیکھیے بن تن اور سن، تو اس کے اوپر یہ دو زبر ہو گئی، یہاں پر یہ ایک زبر تھا ادھر دو بنا دیا، جیسے یہاں پر بھی ایک ہے یہاں پر بھی ایک زبر ہے، انہی کو دو دو بنا دیا گیا تو یہ دو زبر ہو گئے۔ تو اس کو تنوین کا مطلب دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ یہ تو میں نے دو زبر کی مثال دی، اگر ان کو بھی آپ دو دو بنا دے اور اسی طرح اس زیر کو بھی اگر دو دو بنا دے تو اس کو بھی تنوین کہیں گے۔ لیکن یہاں پر میں نے صرف یہ دو زبر لکھا ہے، آپ یہاں پر دو زیر دو پیش جو بھی کرو تو تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ یہاں پر مجھے اصل میں یہی کرنا چاہیے تھا، دو زبر اور دو پیش دو زبر دو زیر، لیکن ہر جگہ پر میں نے دو دو زبر لکھ دیا۔ خیر تو دو زبر ہو دو زیر ہو دو پیش ہو اس کو کہا جاتا ہے تنوین۔ سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ یاد رہے سکون اور جزم کی تعریف میں کون سے لفظ کے استعمال کرو؟ حرکت نہ ہونا، حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ لیکن اس کو ظاہر کس طرح کیا جاتا ہے؟ یہ اس طرح دیکھیے یہاں پر یہ گول شکل جو ہے یہ سکون ہے۔ کبھی کبھی سکون جو لکھا جاتا ہے اس کی شکل اور ہوتی ہے، گول دائرے کی شکل میں بھی سکون لکھا جاتا ہے، اور کبھی آپ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے لکھا ہے، اس کو بھی کہیں گے آپ سکون۔ تو اصل میں سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ دیکھیے یہ الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ سمجھیں گے کہ سکون ہے، کیونکہ سکون کا مطلب سکون اور جزم کا مطلب ہی ہوتا ہے حرکت نہ ہونا، چاہے اس کے اوپر ایسی سکون کی شکل ہو کہ نہ ہو، اس کو آپ ساکن ہی کہیں گے۔ جس کے اوپر یہ سکون آ جائے اس کو ساکن کہا جاتا ہے۔ تو یہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ الف ساکن ہے۔ ہاں اگر الف کے اوپر آپ نے سکون رکھ دیا تو اس وقت بھی یہ اس کے اوپر حرکت نہیں ہے، لیکن وہ حمزہ ساکن کہا جائے گا۔ الف ساکن اور حمزہ ساکن میں یہی فرق ہے کہ الف اگر خالی ہو اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو تو وہ الف ساکن کہیں گے، لیکن جیسی الف کے اوپر آپ نے سکون رکھ دیا تو اب اس کو الف ساکن نہیں کہیں گے، حمزہ ساکن کہیں گے۔ خاص طور پر اس کو دماغ میں رکھیے۔ تو سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ تشدید ایک حرف کو دوبارہ سکون اور حرکت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں، جیسے ابا اتا اس۔ یہاں پر دیکھیے یہ با جو ہے اس کے اوپر یہ تشدید ہے، یہ دیکھ رہے تشدید، یہ جو آپ شکل دیکھ رہے یہ تشدید ہے تینوں کے اوپر۔ یہ اب جہاں کہیں بھی تشدید آئے جس حرف کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ حرف جو ہے ڈبل ہے۔ تو یہاں پر با کے اوپر تشدید ہے
تو یہ دو شمار ہوں گے. ان میں پہلی بات تو ساکن کہی جائے گی اور دوسری بات اس کے اوپر جو حرکت ہو اس کے اعتبار سے اس کو کہیں گے مفتوح ہے. تو تشدید ایک حرف کو دوبارہ سکون اور حرکت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں. مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو. دیکھیے یہاں پر یہ اوپر والی جو شکل ہے یہ تو پیش ہے، لیکن کس کے اوپر پیش ہے؟ یہاں با کے اوپر، یہاں تا کے اوپر، یہاں سا کے اوپر. تو اس با کو کہیں گے مضموم، تا کو کہیں گے مضموم، سا کو کہیں گے مضموم. ایسے مفتوح وہ حرف جس پر زبر ہو. مفتوح وہ حرف جس پر زبر ہو. دیکھیے یہاں پر یہ زبر ہے اوپر، اور کس کے اوپر ہے؟ با کے اوپر، تا کے اوپر اور سا کے اوپر. تو اس با، تا اور سا اس کو کہیں گے مفتوح. مکسور وہ حرف جس پر زیر ہو. یہاں پر دیکھیے یہ زیر ہے، یہ نیچے جو آپ لکیر دیکھ رہے ہیں یہ زیر ہے، لیکن کس کے اوپر یہ زیر ہے؟ اوپر سے مراد یہ نا کس کے اوپر؟ یہاں نیچے ہے یہ زیر نیچے آتے، اوپر سے مراد اس حرف کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ اوپر کا مطلب ہے، ورنہ یوں مت سمجھنا کہ تو اوپر نہیں ہے نیچے ہے. تو یہ با کے اوپر اور یا تا کے اوپر اور یہ سا کے اوپر یہ زیر آیا ہے، اس لیے با اور تا اور سا کو کہیں گے مکسور. تو یہ اوپر والی با تا سا مضموم ہے، یہ نیچے والی با تا سا یہ مفتوح ہے، اور اس کے نیچے والی یہ با تا سا یہ مکسور ہے. تو ضمہ ہوگا تو مضموم ہوگا، فتح ہوگا تو مفتوح ہوگا، اور کسرہ ہوگا تو مکسور ہوگا. حروف علت تین ہے، واو، الف اور یا. ان تین کو حروف علت کہتے ہیں. یاد رکھنا، اس کو بھی بعد میں چل کر اس کی ضرورت پڑے گی. واو، الف اور یا اس کو حروف علت کہا جاتا ہے. شارٹ میں آپ کو یاد رکھنا ہو تو وائی کہیں گے، وائی. سیگا لفظ کو کہتے ہیں. یہ جو واو، الف اور یا جو ہے انہی سے مدہ بنتا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، الف ساکن سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ بنتا ہے. تو انہی تین حروف علت سے تین مدہ بنتے ہیں. سیگا لفظ کو کہتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانہ، ماضی گزرا ہوا زمانہ، مستقبل آئندہ زمانہ یعنی آنے والا زمانہ. کیونکہ زمانے تین ہی ہیں، زمانے جو ہے تین ہی ہیں. موجودہ جو زمانہ ہوا اس کو حال کہتے ہیں، گزرا ہوا زمانہ اس کو ماضی کہتے ہیں، اور آنے والے زمانے کو مستقبل کہا جاتا ہے. فعل اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہو. اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو. فعل کے اندر زمانہ ہوگا اور اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوگا. مثلا زید نے کھایا، یا زید کھاتا ہے، یا زید کھائے گا. تو زید نے کھانے کا کام کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کام کرے گا تو کوئی نہ کوئی وقت تو ہوگا ہی، ٹائم تو ہوگا ہی. یا تو گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوگا، موجودہ زمانے میں، یا آئندہ زمانے میں. تو زید نے کھایا مطلب کھا چکا ماضی کے اندر، اور زید کھاتا ہے یعنی ابھی فی الحال وہ کھا رہا ہے، اور زید کھائے گا یعنی آنے والے زمانے میں. تو جب بھی فعل ہوگا تو فعل کے ساتھ زمانے کا ہونا ضروری ہے. بغیر زمانے کے آدمی کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. اس لیے اس کو کہتے ہیں فعل اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہو. فعل اپنا معنی بتانے میں محتاج نہیں ہوتا، بذات خود وہ معنی بتا دیتا ہے. اور اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو. مثلا فرسن کا معنی گھوڑا، تو فرسن یہ اسم ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، اور یہ اپنا معنی بھی خود بتا دیتا ہے، کسی کلمے کا محتاج نہیں ہے. حرف اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو. مثلا علا پر، یہ حرف جر ہے. علا کا معنی پر، لیکن یہ پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے.
माजी हाल मुस्तकबिल, लेकिन उसका माना भी समझ में नहीं आता पूरा का पूरा। अला का माना पर, लेकिन क्या पर, आगे कह दिया अलल फरस से घोड़े पर, तो बात समझ में आ गई। अलल सकफ़े छत पर, तो बात समझ में आ गई। तो इस्म और हर्फ के अंदर ज़माना नहीं पाया जाता और फ़ेल के अंदर ज़माना पाया जाता है। फ़ेल और इस्म में इतना ही फ़र्क है, फ़ेल और इस्म में इतना ही फ़र्क है कि फ़ेल में ज़माना पाया जाता है, इस्म में ज़माना नहीं पाया जाता। तो फ़ेल में ज़माना पाया जाता है, इसमें में ज़माना नहीं पाया जाता, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। वरना अपना माना बताने में ये भी किसी का मोहताज नहीं, इसमें भी किसी का मोहताज नहीं। और हर्फ जो होता है उसके अंदर ज़माना तो नहीं पाया जाता, लेकिन साथ ही वो अपना माना बताने में दूसरे का मोहताज भी है। पहले माजी गुज़रे हुए ज़माने को कहते हैं, जैसे अकल ज़ैदुन, ज़ैद ने खाया यानी खा चुका। पहले हाल जारी ज़माने को कहते हैं, मौजूदा ज़माना, जैसे याकुलु ज़ैदुन, ज़ैद खाता है यानी फ़िलहाल खाता है। पहले मुस्तकबिल आइंदा ज़माने को कहते हैं, जैसे याकुलु ज़ैदुन, ज़ैद खाएगा यानी आने वाले ज़माने में। याकुलु ज़ैदुन, ये दोनों में हाल और मुस्तकबिल दोनों तर्जमा पाए जाते हैं मुजारी के अंदर। तो याकुलु ज़ैदुन, यहाँ पर भी याकुलु ज़ैदुन है, तो दोनों मानी उसके अंदर होते हैं, ज़ैद खाता है और ज़ैद खाएगा। पहले अम्र जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए, जैसे कुल यानी तू खा। पहले नहीं जिसमें किसी काम से रोका जाए, जैसे ला ताकुल, तू मत खा। तो इसमें अम्र में हुक्म दिया जाता है, नहीं में रोका जाता है। तो कुल का मना तू खा और ला ताकुल का मना तू मत खा। मुस्बत जुमला जिसमें किसी काम के करने या होने को बताया जाए, जैसे अकल ज़ैदुन, ज़ैद ने खाया, याकुलु ज़ैदुन, ज़ैद खाता है। तो यहाँ पर इसको मुस्बत जुमला कहेंगे, अकल ज़ैदुन और याकुलु ज़ैदुन, ये अरबी के अंदर है। और ज़ैद ने खाया, ज़ैद खाता है या ज़ैद खाएगा, ये उर्दू के अंदर है। तो जो भी हो, चाहे अरबी वाला लो या चाहे उर्दू वाला, ये मुस्बत जुमला है। ये अरबी का मुस्बत जुमला, ये उर्दू का, ये अरबी का मुस्बत जुमला, ये उर्दू का। तो मुस्बत जुमला का मतलब ये होता है जिसमें किसी काम के करने या होने को बताया जाए, जिसको अंग्रेज़ी के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। मनफी जुमला जिसमें किसी काम के न करने या न होने को बताया जाए, जैसे मा अकल ज़ैदुन, ज़ैद ने नहीं खाया, ला याकुलु ज़ैदुन, ज़ैद नहीं खाता है, और एक उसका मना होता है ज़ैद नहीं खाएगा। तो यहाँ पर देखिए न का लफ्ज़ बढ़ गया, ऊपर अकल था, यहाँ मा अकल, ऊपर याकुल था, यहाँ पर ला याकुल, यहाँ पर ला लग गया, यहाँ पर मा लग गया। तो ये नेगेटिव बन गया, मनफी जुमला जिसमें न करने न या न होने को बताया जाए। तो यहाँ पर न खाने को बताया गया, यहाँ पर भी न खाने को। पर कितना है कि माजी है और ये मुजारे हैं, नहीं खाया और नहीं खाता है या नहीं खाएगा। तो मनफी जुमले का मतलब ये होता है जिसमें किसी काम के न करने या न होने को बताया जाए, जिसको अंग्रेज़ी के अंदर नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इस्तिफहामिया जुमला जिसमें किसी काम या शख्स के बारे में पूछा जाए, जैसे अकल ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने खाया, अमा अकल ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने नहीं खाया। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर सवाल है, यहाँ ज़ैद के खाने के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ पर ज़ैद के न खाने के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन है तो इस्तिफहाम ही, इधर भी पूछा जा रहा है, इधर भी पूछा जा रहा है। फ़र्क इतना, यहाँ पर ये मुस्बत जुमला है और यहाँ पर ये मनफी जुमला है। क्या ज़ैद ने खाया, को ज़ैद के खाने के बारे में पूछा गया, और यहाँ पर क्या ज़ैद ने नहीं खाया, तो यहाँ पर ज़ैद के न खाने के बारे में पूछा गया। यहाँ कह रहे कि ज़ैद ने खाया कि नहीं, और यहाँ कह रहे कि ज़ैद ने नहीं खाया कि नहीं। तो इसको इस्तिफहामिया जुमला कहते हैं और अंग्रेज़ी के अंदर उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। फ़ेल लाजिम जिसका सिर्फ फ़ाइल आ सकता हो, जैसे ज़हब ज़ैदुन, ज़ैद गया, ये ज़हब फ़ेल लाजिम है और ज़ैद उसका फ़ाइल है, और सिर्फ फ़ाइल ही आता है, उसका मफ़ूल नहीं आता। फ़ेल मुतादी जिसका फ़ाइल के साथ मफ़ूल भी आ सकता हो, जैसे अकल ज़ैदुन मऊज़न,
زید نے کیلا کھایا، تو اکل فعل متعدی ہے، یہ اس کا فاعل ہے اور یہ موزن اس کا مفعول ہے، اور یہاں پر صرف فاعل ہی آیا، مفعول نہیں لا سکتے، جبکہ یہاں پر یہ مفعول بھی آیا۔ تم فعل متعدی جس کا فاعل کے ساتھ مفعول بھی آ سکتا ہو، اکل زید موزن، زید نے کیلا کھایا۔ فعل معروف جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے اکل زید، زید نے کھایا، تو یہاں کھانے والا کون ہے؟ زید، تو کھانے والے کا پتہ ہے، تو اگر تو اس اکل کو کہیں گے فعل معروف، کیونکہ یہاں کھانے والا موجود ہے، زید پتہ ہے اس کا۔ اور فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے اکل الموضوع، کیلا کھایا گیا۔ یہاں پر دیکھیں کیلا کھائے، وہ تو معلوم کیلے کو تو کھایا، لیکن کھانے والا کون ہے اس کا پتہ نہیں۔ کھانے والا کوئی ہوگا لیکن یہاں پتہ نہیں کس نے کھایا۔ اکل الموضوع، کیلا کھایا گیا، یعنی کس نے کھایا اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اکل کو کہیں گے فعل مجہول۔ اگر آپ کو یہاں پر اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا ہے تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ یہ فعل لازم جو ہے اس کو انگریزی کے اندر انٹرانزیٹیو ورب کہا جاتا ہے۔ انگریزی کے اندر فعل لازم کو انٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں، فعل متعدی کو ٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں، فعل معروف کو ایکٹیو وائس کہا جاتا ہے، اور فعل مجہول کو پیسیو وائس کہا جاتا ہے۔ انگریزی کے اندر اس کو یہ کہتے ہیں۔ غائب وہ ہیں جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو۔ حاضر یا مخاطب، یہ تا کے اوپر زبر پڑنا، مخاطب، بہت سے لوگ اس میں غلطیاں کر دیتے ہیں، مخاطب پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ متکلم کا ہو جائے گا۔ مخاطب یعنی جس سے بات کی جائے، اگر آپ نے یہاں پر زیر پڑھ دیا مخاطب تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے بات کرنے والا۔ حاضر یا مخاطب وہ ہے جس سے بات کی جائے، متکلم وہ ہے جو بات کرے یا بات کرنے والا، یہ تو واضح ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید کچھ اس سلسلے میں بحث کی جائے گی، اور اس کے بعد ہم ماضی کی گردان اور ماضی کے بعد مضارع کی گردان کریں گے، اور اس کو کس طرح سینٹنس میں استعمال کیا جائے اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر بس یہ علم صرف کی تعریف اور اس کی اصطلاحات جو بیان کی گئی ہے اس کو دماغ میں رکھیے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے کلام کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔